اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اغفر لی وتب علی انک انت التواب الغفور. سورہ حج آیت نمبر 75 and 76 دو آیت. آیت نمبر 75 اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس ان اللہ سمیع بصیر. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. آمین. تو اب یہاں پر اللہ کہہ رہا ہے 75 نمبر کی آیت میں کہ اللہ پسند فرماتا ہے کن کو، مطلب فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے جس کو بھی اللہ چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے، اس کو اپنا رسول بناتا ہے. اللہ یستفی پسند کرنا، چوز کرنا. مصطفیٰ جو نام ہے وہی ہے نا، دا چوزن ون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام. اللہ یستفی من الملائکۃ، اللہ جو ہے وہ چوز کرتا ہے، پسند کرتا ہے، یعنی کہ من الملائکۃ، جو ملائکہ ہے یعنی فرشتے، ان میں سے اللہ چوز کرتا ہے کہ کس کو چوز کرے اپنا رسول بنانے کے لیے. تو فرشتوں میں سے بھی اللہ چوز کرتا ہے، اور اللہ نے یہاں جبرائیل علیہ السلام کو چوز کیا ہے. تو اللہ یستفی من الملائکۃ رسولا ومن الناس، اور رسولا یعنی کہ جو بھی اللہ میسنجر جو بناتے رہے، یعنی کہ مطلب جو میسج پہنچائے، اور انسانوں میں سے بھی، ومن الناس، اور انسانوں میں سے بھی. تو انسانوں میں سے بھی اللہ نے جب بہت ہی دیکھ لو جو بھی ہم کو نالج دیا گیا ہے کہ کون کون سے نبی رسول آئے ہیں، تو دیکھ لو وہ نبی رسول کو بھی اللہ نے ہی پسند کیا، اور اللہ نے ہی ان کے لیے جبریل علیہ السلام کو پسند کیا جو ان کو جا کے پیغام دیتے تھے. تو یہاں پر اللہ نے بتا دیا کہ اللہ ہے جو پسند فرماتا ہے فرشتے کو بھی اور انسانوں میں سے، بشر یعنی جو ہے انسان، ان میں سے بھی. تو اپنا رسولن بناتا ہے. رسولن اب یہ پلورل میں ہے کیونکہ سب کے لیے آ گیا یہ. ان اللہ سمیع بصیر، اور یقیناً اللہ ہے سب کچھ سننے والا اور سب کچھ دیکھنے والا. Allah chooses messengers from angels and from men, for Allah is He who hears and sees all things. اس کی دو نوٹس ہے 2857 and 58. 2857 Men are chosen as messengers to ordinary men. یعنی جو عام انسان جو ہے وہ لوگ نہیں، اللہ جن کو پسند کرتا ہے وہ خاص ہے. تو جب اللہ انسانوں میں سے پسند کرتا ہے، اپنا رسول بناتا ہے جس کو بھی، تو جو عام انسان لوگ ہیں ان کے لیے. For ordinary men will not be able to understand and be in communion with beings so refined as angels. تو جو عام انسان ہے، آرڈینری انسان ہے، بشر، وہ لوگ جو ہے وہ لوگ تو سمجھیں گے بھی نہیں کچھ بھی، اور نہ ہی فرشتہ جو سب سے اتنی، یعنی اللہ نے ان لوگوں کو ایک دم بہت ہی ایک دم نور سے بنایا ہوا ہے، اور وہ جو ہستیاں ہیں یعنی فرشتوں کی، تو ان کے ساتھ میں یعنی تم کو جو بھی بات چیت اور سب کچھ کرنا ہے وہ سمجھیں گے بھی نہیں. بٹ اینجلز آر سینٹ ایز میسنجرز ٹو Allah's chosen prophets. فرشتوں کو اللہ بھیجتا ہے جو انسانوں میں سے اللہ نے جس کو بھی پسند کیا ہے اپنا نبی اور رسول بنانے کے لیے. ٹو کنوے دا میسج فرام ٹائم ٹو ٹائم، کہ وقتاً فوقتاً جو بھی پیغام آتا جا رہا ہے وہ انسانوں، عام انسانوں تک پہنچانا ہے. ان ادھر کیس دے آر چوزن بائی اللہ. اللہ ہی ہے جس نے ان کو چوز کیا ہے، پسند کیا ہے. آر سبجیکٹ ٹو Allah's will، اللہ کی یعنی مرضی ہے اس میں. اینڈ شوڈ ناٹ بی ورشپڈ ایز گاڈز، اور ان کو اپنا معبود بنا کے بندگی کرنا شروع مت کر دو. یعنی ان کی بندگی نہیں کی جائے گی، ان کو اپنا معبود نہیں سمجھا جائے گا، جیسے کہ عیسیٰ علیہ السلام اور جو بھی مطلب عزیر علیہ السلام کو جو سمجھا جا رہا تھا. اور پھر ہے 2858 ایز اللہ ریگارڈز دا ہمبلسٹ آف ہز کریچرز اینڈ ہیئرز دیئر پریئر
کہ اللہ جو ہے اپنے بہت ہی مطلب معمولی ایک دم بہت ہی ہمبل، بہت ہی مطلب جھکے ہوئے ہمبل جس کو کہیں گے، ایسے مطلب جو ہے ان کی بھی پکار کو سنتا ہے. He sends men messengers out of their own brethren. اور اللہ جیسے جو بھی قوم ہے اس قوم میں سے اللہ ایک رسول نبی چن لیتا ہے جو ان کے بھائیوں میں سے. بھائیوں میں سے اس لیے کہ سگے بھائی کی بات نہیں ہے یہاں پر، ایک قوم ہے جس میں سب لوگ ایک دوسرے کے بھائی ہیں، تو ان میں سے ہی چنتا تاکہ ان کا رہن سہن، ان کا کلچر، ان کی بات چیت، ان کے سارے جو بھی طریقے طور طریقے، تو وہ جو بھی جس کو اللہ چنے گا وہ جانتا ہے نا، اس کے مطابق پھر وہ ان کو پریچ کرے گا. And to such messengers he communicates the highest spiritual truths through his angel. اور جب اللہ ایسے کسی رسول کو چن لیتا ہے تو پھر وہ اللہ ہے جو ان کے ساتھ مطلب کمیونیکیٹ کر رہا ہے، ان سے بات چیت کا جو مطلب ایک سلسلہ چالو ہوتا ہے وہ ہے. مگر وہ ہے کہ جو اللہ سب سے بلند ترین روحانی جو سچ ہے، جو حق ہے، وہ اللہ ان کو بھیجتا ہے. یعنی وہ اللہ کی خود کی بات ہے، اللہ کا کلام ہے نا، جو اللہ بھیجتا ہے تھرو ہز اینجلز، اپنے فرشتوں کے ذریعے سے، جس کو بھی اللہ چن لے. آیت نمبر 76 یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم وإلی اللہ ترجع الامور. اللہ یعلم جانتا ہے، وہ اللہ جانتا ہے، ما بین ایدیہم جو کچھ بھی ان کے سامنے ہے، وما خلفہم ان کے پیچھے جو بھی ہے. تو سامنے کیا ہے؟ ان کے سامنے جو ہے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہ دنیا، اور خلفہم کیا ہے؟ آخرت. تو اللہ جانتا ہے کہ ان کے آگے کیا ہے دنیا میں، اور پیچھے کیا ہے جو آخرت ابھی آنے والی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. اور تمام معاملات جو ہے وہ فیصلے کے لیے اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں، اللہ ہی کے پاس جاتے ہیں ہر معاملات. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ رجع ریٹرن الامور، یعنی ہر امور، ہر معاملات. He knows what is before them and what is behind them, and to Allah go back all affairs for decision. اس کی جو نوٹ ہے 2859 time before or behind may be of some importance to men. یعنی آگے کا وقت، پیچھے کا وقت، یہ انسانوں کے لیے کچھ اہمیت رکھتا ہے، لیکن they may dispute as to what was the first message and what is the last message. یعنی وہ لوگ اس بات پہ بحثم بحثی کرتے ہیں، جھگڑا کرتے ہیں، پہلا پیغام کیا تھا، آخری پیغام کیا ہے. To Allah this question is of no consequence. اللہ کے لیے یہ تمام سوال کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے، اس کا کوئی انجام بھی نہیں ہے. All questions go back ultimately to him. تمام سوال جو بھی بندے کرتے ہیں وہ سب اللہ ہی کی طرف جاتے ہیں. اینڈ آر ججڈ آن دیئر میرٹس. تو ان کے سوال کیا تھے؟ بہت اچھے سوال تھے، دین کو جاننے سمجھنے کے تھے، تو اس کے مطابق اللہ اس کو جج کرے گا. اور جو لوگ صرف مذاق اڑانا یا پھر کچھ نہ کچھ مطلب ایک ٹھلی کرنا، ایسے ہی کچھ بھی بولنا، تو پھر وہ بھی اللہ اس کا بھی جج کرے گا نا. اس کو ہم اب پڑھیں گے انشاءاللہ تفسیر ابن کثیر میں.